اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي ملاقات کرنی ہے اور ان کے ہر عمل کے اوپر ان سے تم نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ تم نے اگر ان سے کوئی بات کی، تمہاری کوئی خواہش کا انہوں نے انکار کر دیا یا تمہارے نظریے کے برعکس انہوں نے کوئی اپنا نظریہ پیش کیا، تو اس وقت تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا ہے۔ اب اف کلمہ ایسا ہے کہ جو ناگواری کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے ہلکا کلمہ ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بھی کوئی ہلکا کلمہ ہوتا، یعنی یہ سب سے ہلکا اور خفیف کلمہ ہے، اگر اس سے بھی کوئی خفیف کلمہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی ارشاد فرماتا۔ یہ سب سے پہلا حق ہے والدین کا کہ تم نے ان کی رضا کو مقدم رکھنا ہے، ان کی رضا کے اوپر اپنی رضا کو پیش نہیں کرنا۔ ہاں یہ ہے کہ صرف ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں تم نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کام کرنے کا کہیں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا کہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی محبت کے لائق کوئی چیز ہے تو وہ والدین ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ تیری ماں ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا تیرا والد ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے والدہ کو حق دیا ہے اور چوتھی مرتبہ والد کو حق دیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ والدہ 3 طرح کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ مسلسل تکلیف ہوتی ہے، اور پھر بچے کی ولادت ہے، اس کی پیدائش کے وقت وہ دوسری تکلیف ہے، اور پھر مسلسل 2 سال اس کو دودھ پلانا یہ تیسری تکلیف ہے، اور چوتھے نمبر پہ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہ والد ہے۔ اس کی پرورش کے لیے رزق کماتا ہے، اس کو رزق مہیا کرتا ہے، اس کو خوراک دیتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی محبت کے لائق ذات ہے تو وہ والدین ہیں۔ اس لیے والدین سے محبت کی جائے، پھر ان کی فرمانبرداری کی جائے، یہ بھی ان کا حق ہے۔ اور اگر وہ دنیا میں بوڑھے ہو جائیں تو بڑھاپا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان کما نہیں سکتا ہے، تو اس وقت پھر اولاد کے ذمہ یہ بات ہے کہ ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے، ان کو خرچ مہیا کیا جائے۔ اگر دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، تو پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا حق یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کا جنازہ پڑھیں، ان کی نماز جنازہ ادا کریں، یہ بھی اولاد کی ذمہ داری ہے اور والدین کا حق ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں، ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی جنت میں تھا، تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درجات میں بلندی فرمائی، ایک درجہ اس کا بلند کر دیا۔ اس نے عرض کیا باری تعالیٰ میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ درجہ بلند ہوا ہے، تو ایسی کون سی وجہ ہے کہ یہ درجہ میرا بلند کر دیا گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں تمہارے بیٹے نے تمہاری بخشش اور مغفرت کی دعا کی ہے، تو اس لیے تمہارا درجہ بلند کر دیا گیا ہے۔ یہ تو ہے کہ اگر والدین پہلے سے نیک ہوں، اگر والدین نیک نہیں ہیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلے جاتا ہے تو اس کو دعا کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی ایک ڈوبتے ہوئے اور غوطے کھاتے ہوئے بندے کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تم اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کیا کرو، کیوں؟ انہیں دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس وقت انسان کے والدین دنیا سے چلے جائیں تو والدین سے بڑا حقدار تو دعا کا کوئی بھی نہیں ہوتا، اس لیے ان کے لیے استغفار کیا جائے، ان کی مغفرت کی دعا کی جائے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو انہوں نے وعدے کسی سے کیے ہوئے ہوں ان وعدوں کا لحاظ رکھا جائے، انہیں پورا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جس وقت آپ حرمین شریفین کا سفر کیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے، ایک آدمی ایسا جو بوڑھا تھا اسے دیکھا، اسے اپنے قریب بلایا، بلا کے کہا کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی، کچھ نقدی کی ضرورت ہوگی، انہیں پیسے بھی دے دیے۔ جس وقت وہ جانے لگا، جس سواری پہ آپ سوار تھے، آپ نے کہا کہ جانے والے تیرے پاس سواری نہیں ہے، تو ایسا کر کے سواری بھی لے جا، سواری بھی عطا کر دی۔ پھر جب وہ جانے لگے تو آپ نے پھر کہا کہ ایک مرتبہ میرے پاس آنا، اپنے سر سے عمامہ اتارا، دستار اتاری اور اسے پہنا دی۔ جس وقت وہ بزرگ اور ضعیف آدمی چلا گیا تو صحابہ کرام جو دوسرے آپ کے رفقا تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ اگر اسے فقط پیسے ہی دے دیتے تو یہی اس کے لیے کافی تھا، آپ نے انہیں پیسے بھی دیے، سواری بھی دے دی، پھر اپنی دستار بھی دے دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سے سنا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو وعدے تمہارے والدین نے کسی سے کیے ہوئے ہوں ان وعدوں کا لحاظ رکھو، اور جن کے ساتھ تمہارے والدین کا تعلق ہے، اپنے والدین کے قریبی دوست، ان کے رفقا کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ آدمی جو آیا تھا یہ میرے والد محترم کا دوست تھا، یہ ان کے ساتھ ملا کرتا تھا، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کا پاس رکھا ہے، لحاظ رکھا ہے کہ والدین کے جو دوست ہوں ان سے حسن سلوک کیا کرو۔ تو تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، اگر وہ انہوں نے کسی کے لیے وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے، اگر انہوں نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے تو ان کی منت کو پورا کیا جائے، نظر کو پورا کیا جائے، اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے تو اسے پورا کیا جائے۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جو والدین کے قریبی رشتہ دار ہیں، انسان کے کچھ رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق والدین کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسے رشتہ دار جن کا تعلق صرف والدین کی وجہ سے ہو ان سے بھی حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ اور آخری نمبر پر یہ ہے کہ جو والدین کے دوست ہوں ان سے حسن سلوک کیا جائے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ ناظرین، والدہ ایک ایسی ہستی ہے، ایک مطلب آپ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کے آپ پروان چڑھتے ہیں تب تک وہ آپ کے ہر کام کرتی ہے، اسکولنگ، کالجز، یونیورسٹیز تک آپ کے ہر کپڑے دھونا، کھانا بنانا، ناشتہ کروانا، ہر کام وہ آپ کا کرتی ہے، اور ان کی خدمت کریں زیادہ سے زیادہ۔ اور جو باپ ہے وہ سارا دن مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، چاہے وہ دفتر میں ہے، چاہے وہ دہاڑی دار مزدور ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے جس سے وہ صرف یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کی کسی طریقے سے خواہش پوری کر سکوں، میرا بچہ جب میرے سے پیسے طلب کرے یا کسی خواہش کا اظہار کرے تو میری جو جیب ہے وہ خالی نہ رہے۔ تو آپ کوشش کریں، ان کی قدر کریں، موجود ہیں ان کی عزت کریں، احترام کریں، خدمت کریں، اور اگر وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اچھا اسکالر صاحب، میں آپ کی طرف اگین آتی ہوں۔ سوال ہے، کیا والدین کے حقوق معاف ہو سکتے ہیں؟ والدین کے حقوق کس طرح معاف ہو سکتے ہیں؟ والدین اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے، بالکل، ان کی ترقی کے لیے اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے ہر وہ ممکنہ کوشش کرتا ہے جو ان کے بس میں ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات اپنے بس سے بھی زیادہ محنت کرتے ہیں۔ تو جو والدین، پھر ایک اور بات کہہ دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لوگ تو عموماً کسی عام عورت کو مراد لیتے ہیں، لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ہر کامیاب انسان پیچھے جو عورت ہے وہ کوئی اور نہیں، اس کی والدہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ والدہ جیسی بھی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین سے دعا کروایا کریں، بالکل، کیوں؟ والدین وہ ہستی ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی بالکل ہے، ایسا ہی ہے، اور بغیر حجاب کے، بغیر رکاوٹ کے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے کامیاب لوگ ہیں، اگر کسی کو کوئی مقام ملا، کوئی عہدہ اور منصب ملا ہے، وہ والدین کی وجہ سے ہے، والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ ہم تاریخ کے اندر جتنے بھی لوگ دیکھ لیں، جتنے کامیاب ہیں، جتنوں کو مقام ملا ہے، وہ والدین کی وجہ سے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو یہ جو مقام ملا ہے یہ کس وجہ سے ملا ہے؟ کہ والدہ نے صرف اتنا کہا تھا کہ بیٹا سچ بولنا ہے،
बिल्कुल वालिदा की इस बात पर अमल किया, सच बोला, झूठ नहीं बोला। हालांकि माल जाने का डर था, ख़तरा था, आपने सच बोला, अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम गौसियत अता फरमा दी। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनके मुतालिक सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि जिस तरह सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मकाम अल्लाह के फ़रिश्तों में है, इस तरह औलिया में मकाम सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का है। और आपका ये मकाम है कि आप अगर दरिया में किसी जगह पे आपने जाना होता, दरिया को अबूर करना होता और समंदर को अबूर करना होता, आप कश्ती में नहीं बैठते थे, बल्कि अपना मुसल्ला पानी के ऊपर बिछा देते थे और उसके ऊपर खड़े होकर इबादत भी करते थे और अपनी मंजिल तक भी पहुंचते थे। और फिर आपका जो मुसल्ला था वो नीचे से तर नहीं होता था। यकीन, सबसे बड़ी बात यकीन। एक तो वो है ना, लेकिन मकाम कहाँ से मिला? मकाम यहाँ से मिला कि एक रात वालिदा ने कहा कि बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी देना। बिल्कुल। जिस वक़्त आप पानी लेके आए, देखा वालिदा सो गई है, सारी रात खड़े रहे, हाथों में पानी का वो प्याला उसी तरह है। आज जब सुबह उठ के वालिदा ने देखा कि बेटा तो सारी रात खड़ा रहा है, हाथ उठा के उनके हक में दुआ की। बिल्कुल ऐसे। और फिर एक रात ऐसे हुआ कि आप बीमार थे, सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप बीमार थे। आपसे वालिदा ने कहा कि तुमने इशा की नमाज पढ़ के सो जाना है, तुम क्या बीमार हो, हर वक्त अल्लाह की इबादत में रहते हो, इस तरह ज़्यादा बीमार हो जाओगे, तुम रात इशा की नमाज पढ़ के सो जाना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वही अजर अता फरमाएगा जो सारी रात अजर मिलता है। सुभान अल्लाह। तो ये सब माँ की दुआओं की वजह से है। तो माँ का या वालिद का हक कभी मुआफ़ नहीं हो सकता है। वालिदैन जो भी औलाद के लिए करते हैं, औलाद उनका बदल नहीं दे सकती। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा सहन मक्का में बैठे हुए थे, एक आदमी यमन से आया, उसने अपनी वालिदा को अपने कंधों पे बिठा के हज करवाया, तवाफ़ करवा रहा था। जिस वक्त वो हज मुकम्मल हो गया, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया कि अर्ज़ की कि हुज़ूर मैंने अपनी वालिदा को यमन से अपने कंधों पे बिठा के हज करवाया है, क्या मैंने इनके हक़ को अदा कर दिया है? आपने फरमाया कि अगर तू 70 भी हज करवाता, लेकिन जो विलादत के वक़्त तेरी वालिदा को तकलीफ़ के वक़्त एक आह निकली थी, तूने उस एक आह का भी बदला नहीं दिया है। वालिदैन का हक़ सिर्फ़ एक सूरत में अदा हो सकता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त तुम अपने वालिदैन को ग़ुलामी की हालत में देखो, वालिदा हो या वालिदा हो, वो ग़ुलाम हो, फिर तुम उन्हें ख़रीद के आज़ाद कर दो, फिर हक़ अदा होगा। या फिर ऐसे है कि तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक फ़ौत हो जाए, वालिदा या वालिद, लेकिन वो अभी ऐसी उम्र में हों कि उनकी शादी की जा सके, तो फिर उनकी शादी कर दो किसी और के साथ। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत देखें, हुक्म भी देखें। आज तो यह है ना कि अगर वालिद फौत हो गया, वालिदा ने किसी जगह पे शादी कर ली, तो बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, सारी ज़िंदगी वालिदा की तरफ देखते भी नहीं हैं। इसी तरह ही लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम उनकी शादी कर दोगे तो तुम वालिदैन का हक़ अदा कर दोगे। इसके अलावा कोई सूरत ऐसी नहीं है कि जहाँ वालिदैन के हुकूक अदा किए जा सकते हैं। अच्छा वक़ास साहब, एक छोटी सी बात मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हम लोग हैं तो हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स जो हैं वो दुआ कर रहे होते हैं, माँ जो है वो घर से निकलने से पहले बड़ी दुआएं देते हैं, बच्चा खैर से जाए, खैर आफत से घर पे आए। तो एक अगर दोनों में से या वालदा में से अगर वालदा वफ़ात पा जाएँ तो क्या वो दुआओं का सिलसिला जारी रहता है? बिल्कुल जारी रहता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा तुरदु अम्वालुकुम अला वालिदैकुम, कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे वालिदैन पे कब्र में पेश किए जाते हैं। तुम जो भी अमल करते हो, अगर भलाई का काम करोगे वो भी तुम्हारे वालिदैन को पहुंचाए जाएंगे, अगर कोई बुराई का काम करोगे वो भी उनको पहुंचेगा। अगर बुरे काम करोगे तो वो नाराज़ होंगे और वो परेशान होंगे, उन्हें दुख होगा। अगर और वो तुम्हारे लिए हिदायत की दुआ भी करेंगे। आपने तो ये कहा है ना कि सिर्फ आमाल उन पे पहुंचता है और वो दुआ होती है कि नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो तुम्हारे लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला
ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما دے، اور اگر وہ اچھے اعمال کریں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کی ترقی کی بھی دعا کرتے ہیں، صحیح، اور یہ سلسلہ والدین کے وصال کے بعد جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا علی